نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورہ آل عمران کی رکوع نمبر 2 میں آیت نمبر 23 سے لے کے آگے تک پڑھیں گے جہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ پاک مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات میں بھی اہل کتاب کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ آل عمران میں زیادہ تر اہل کتاب کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ اس لیے کہ مسلمان ان کی حرکتوں سے یعنی عبرت حاصل کر کے وہ اس طرح کام نہ کرے جس طرح وہ ان کاموں کی وجہ سے، ان حرکتوں کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے مردود ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا نہ دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جن کو ملا کچھ ایک حصہ کتاب کا، اوتوا نصیبا من الکتاب یعنی دیا گیا ان کو ایک حصہ کتاب کا، یدعون بلاتے ہیں الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم تاکہ وہ کتاب ان میں حکم کرے، ثم یتولی فریق منہم پھر منہ پھیرتے ہیں بعض ان میں سے، وہم معرضون اور وہ تغافل کر کے یعنی اس سے منہ پھیرتے ہیں، وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ جب ان کو یعنی اہل کتاب کو اس طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ کتاب پر فیصلہ کریں، یعنی تورات پر فیصلہ کریں، تو تورات کو بھی وہ پڑھتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اس سے بھی روگردانی کرتے ہیں اور اس کے حکموں میں رد و بدل کرتے ہیں، اور بعض حکموں میں پس و پیش کرتے ہیں، وہ ماننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ماننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جب رجم کا فیصلہ آ گیا تو اس وقت انہوں نے یعنی اس فیصلے کو بدل ڈالا۔ اسی طرح
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اس میں بیان کیا گیا ہے ان میں سارا رد بدل کر دیا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کس وجہ سے انہوں نے اس طرح کیا، اب ان کی اس حرکتوں کی وجہ کیا ہے. اس میں اللہ پاک آگے فرماتے ہیں ذالک بأنہم، یہ اس واسطے، قالوا لن تمسنا النار، کہ کہتے ہیں وہ ہم کو ہرگز نہ لگے گی آگ دوزخ کی، الا ایاما معدودات، مگر چند دن گنتی کے، وغرہم، اور بہکے ہیں، فی دینہم، اپنے دین میں، ما کانوا یفترون، اپنی بنائی باتوں پر. اصل میں ان کی وجہ جو یعنی روگردانی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں پر عمل نہ کرنا، تورات سے بھی روگردانی ہے، انجیل سے بھی ہے، اور قرآن کو بھی نہیں مانتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک مسئلہ گڑھا ہوا ہے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم چہیتے ہیں، اور اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ میں تیرے اولاد کو سزا نہیں دوں گا. تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے یعنی یہ باتیں بنائی ہوئی تھی. اللہ پاک نے ایسے نہیں کہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو قرآن میں بھی یہی فرماتے ہیں، اور اسی طرح تورات، انجیل، زبور، جتنی بھی کتابیں اور صحیفے آئے ہیں ان میں سب میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذرے ذرے کا حساب فرمائیں گے. تو جس وقت انہوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ یعنی ہم چہیتے ہیں، ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، لہٰذا ہمیں سزا نہیں دی جائے گی، اور ہم میں سے بہت زیادہ بھی گناہگار ہوا تو اس کو چند دن دوزخ میں جلنا پڑے گا. تو ان احمقوں کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ چلو اگر چند دن بھی لے لے تو ایک دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک آخرت کا ایک دن 1000 سال کا ہے. اب چند دن میں تو دنوں کا معین بھی کرنا بھی معلوم نہیں ہے، چند دن کتنے چند دن ہوتے ہیں، تو کتنے 1000 سال یہ اس میں جلیں گے، جبکہ یہ ساری زندگی جو اس زمین پر ہم گزار رہے ہیں یہ 60 70 80 اور 100 سے زیادہ نہیں ہے. کیونکہ 60 70 کے بعد تو زندگی بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ تو مرضوں میں گرا ہوا ہوتا ہے، کمزوری کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتا، اکثر چارپائی پڑا رہتا ہے، یعنی کام کاج کے قابل نہیں ہوتا. لہٰذا یہ نفس کی خواہشات اور شیطان کی یعنی وسوسوں کی وجہ سے اس میں یہ غرقاب ہو گئے، اور دنیا حاصل کرنے کی اور اس کی محبت میں انہوں نے یہ، اور نصارہ نے تو بس یعنی شفاعت کا وہ مسئلہ ایسا کر دیا کہ یعنی کفارہ کا، یعنی کہ بس عیسیٰ علیہ السلام تمام امت کے، تمام ماننے والوں کے عوض میں وہ صلیب پر چڑھ گئے ہیں، لہذا ان کی امت جو بھی کچھ کرے تو بس وہ ان کو معاف ہے. اسی طرح ہمارے اندر بھی اب کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے پاس آپ جائیں تو وہ پیسے بٹورنے کے لیے کہتے ہیں یار جو کچھ مرضی ہے کرو، بس تم مجھے اتنے اتنے پیسے دے دو، میں آخرت میں تمہارا اس طرح کروں گا. یہ یہود و نصارہ کا یہ غلط عقیدہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب ہے کہ ہر کسی کو اس طرح معاف نہیں کریں گے، حساب کتاب لیں گے، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس کو معاف کر دے اور جس کو پکڑ لے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی طرح شفاعت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے، یعنی پیغمبر بھی کریں گے، کتاب اللہ بھی کریں گے، حفاظ، شہداء، صالحین، اور یہ جتنے بھی لوگ جن کو علماء وغیرہ یعنی ان کو اللہ پاک فرمائیں گے، بلکہ ہر مسلمان بھی، ایک مسلمان بھی دوسرے مسلمان کی شفاعت کر سکے گا جو جنت میں داخل ہونے والا ہوگا. احادیث میں ایسے احادیث آئی ہوئی ہے کہ وہ ایک آدمی، ایک جنتی آدمی ہوگا، اور اس کے اوپر جنت کا یعنی
اس جنت کی ٹکٹ اس کو مل گئی ہوگی، اور وہ جا رہا ہوگا، بیچ میں ایک آدمی گناہگار، وہ فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے دوزخ میں ڈالنے کے لیے، تو وہ اس کو آواز دے گا، وہ جہنمی، کہ اے فلاں، میں نے تمہارے ساتھ تو دنیا میں ایسا ایک وقت میں کام کیا تھا، تمہاری عرض پوری کی تھی، تمہاری خدمت کیا ہوا تھا، اور یا تمہاری کوئی حاجت پوری کی ہوئی تھی، لہٰذا اب میرے لیے کچھ کرے۔ وہ ایک دم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فریاد کرنے لگ جائے کہ یا اللہ، میں تو جنت میں جا رہا ہوں اور یہ میرا محسن ہے، اس نے تو دنیا میں میرے ساتھ احسان کیا تھا، لہٰذا اس کو بھی جنت میں بھیج دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسلمان کا جو وہ سفارش بھی قبول فرما لیں گے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح مکمل طور پر ایک چیز باندھنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے اور اس کے علم کے یعنی صریح خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، فَكَيْفَ پھر کیا حال ہوگا، اِذَا جَمَعْنَاهُمْ جب ہم ان کو جمع کریں گے، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ایک دن کے اس کے آنے میں کچھ شبہ نہیں، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ اور پورا پاوے گا ہر ایک کوئی، مَا کسبت جو اس نے کیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی، یعنی ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم نہیں ہے، کسی کو ایک ذرہ برابر بھی یعنی اپنے عمل سے زیادہ سزا کسی کو نہیں ملے گی۔ لہٰذا یعنی یہ ایک دن آنے والا ہے جو قیامت کا دن ہے، لہٰذا ان کی یہ سارے جو انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ سب واضح ہو جائے گی قیامت کے دن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس دن میں ہر ایک کو پورا پورا اجر دوں گا، جس نے کوئی اچھائی کی ہے اس کو بھی ملے گا، جس نے برائی کی ہے اس کو سزا ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب فرماتے ہیں قُلِ اللہم، آپ کہہ دیجئے یا اللہ، مالک الملک، مالک سلطنت کے، تؤتی الملک من تشاء، آپ سلطنت دیوے جس کو چاہے، وتنزع الملک ممن تشاء اور سلطنت چھین لیوے جس سے چاہے، وتعز من تشاء اور عزت دیوے جس کو چاہے، وتذل من تشاء اور ذلیل کرے جس کو چاہے، بیدک الخیر اور آپ کے ہاتھ میں ہیں سب خوبیاں، انک علی کل شیء قدیر بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ دنیا کے بادشاہ یہ عارضی بادشاہ ہیں، آج بادشاہ ہے، کل فقیر اور گدھا ہے، اور کل جو ہے تخت دار پر کھڑے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ جس طرح کہ نجران کے رئیس نے یہی کہا تھا کہ میں اس وجہ سے اسلام نہیں لاتا کہ یعنی روم کے بادشاہ ناراض ہو جائیں گے اور ہم سے یہ جائیدادیں اور یہ سب کچھ چھین لے گا، اور یہ جو عزتیں ہمیں ملی ہے یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور ہمیں جو مال و دولت ہر سال وہ بیچتا ہے یہ بھی بند ہو جائے گا، لہٰذا میں اس وجہ سے ایمان نہیں لاتا۔ تو اللہ پاک نے ادھر یہ رد فرما دیا کہ یہ بادشاہی آنی جانی چیز ہے، اور یہ ایک دن یعنی ان کی یہ بادشاہی ختم ہو سکتی ہے اور ختم ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر تھوڑے دنوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند سالوں میں پھر روم کی اور فارس کی بادشاہت مسلمانوں کو عطا فرما دی۔ اللہ پاک پھر فرماتے ہیں، ایک قدرتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اپنی قدرتوں کی طرف، تولج اللیل فی النہار، آپ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل اور داخل کرتے ہیں یعنی دن کو رات میں، وتخرج الحی اور زندہ کرتے ہیں من المیت اور زندہ نکالتے ہیں مردہ سے، وتخرج المیت من الحی اور نکالے مردہ زندہ سے۔ یعنی یہ کیا چیز ہے؟ جس طرح کہ دیکھیں اب مرغی ہے وہ انڈا دیتی ہے تو زندہ سے مردہ نکل گیا، وہ آدمی پکا کر کھا بھی سکتا ہے، اپنے کام بھی لا سکتا ہے، لیکن اسی انڈے کو آپ مرغی کے نیچے رکھ دے
تو کچھ دن کے بعد اس میں سے بچے نکل آتے ہیں، تو یعنی وہ مردہ انڈا جو تھا اس میں سے زندہ نکال دیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یا ایک آدمی ہے وہ بہت نیک بخت ہے یا بہت ایماندار ہے، اور اس سے شقی القلب اور بخیل اور بہت گناہگار بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بڑا ہو کر بہت بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، لہٰذا یہ اللہ کی اس میں ہے۔ یا ایک بہت بڑا گناہگار ہے اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی بہت پرہیزگار آدمی پیدا فرما دیتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں میں ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور آپ رزق دیتے ہیں جس کو چاہے بے شمار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں یہ باتیں ہیں کہ جس کو جتنا بھی رزق عطا فرمائیں اس کو اتنا ہی دیتے ہیں، کسی پر تنگی لاتے ہیں، کسی پر فراخی لاتے ہیں، یہ اللہ کی قدرتوں میں ہے۔ اور دنیا کے امتحانات میں سے ایک امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔